الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آج منہاج العربیہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم من اور ما یہ دونوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ کیا ہے، کون سا اسم ہے، اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور یہ حرف سے پہلے کیوں آتا ہے، یعنی کوئی سا بھی لفظ اس سے پہلے کیوں آتا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2۔ درس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ درس عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو سبق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے یہاں پر من، اور من کے نیچے دیکھیے یہاں پر لکیر لگا ہوا ہے۔ لکیر کے بارے میں چونکہ ہم بتا چکے کہ لکیر اسی لیے لگا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یوز ہوا ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا ہے من ھذا، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ھذا کے بعد ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور ھذا کا مطلب تو ہم پڑھ چکے کہ یہ، اور کوشچن مارک اسی لیے لگا ہوتا ہے کہ جو لفظ من ہے اور نیچے جو آ رہا ہے ما، تو یہ دونوں جملہ جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ چونکہ یہ سوال کرنے کے لیے دونوں جملہ آتا ہے، اسی لیے اس کے آخر میں کوشچن مارک لگا ہوا رہتا ہے۔ تو من کا مطلب کون اور ھذا کا مطلب یہ، تو اس کی عربی ہو جائے گا یہ کون ہے۔ اس میں خیال رکھیں کہ ھذا کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی عربی میں لکھنے میں من ھذا لکھائے گا، لیکن اردو پڑھنے میں، ترجمہ پڑھنے میں ہم پہلے ھذا کا ترجمہ یعنی یہ لائیں گے اور من کا ترجمہ بعد میں لائیں گے۔ تو اس کا ہو جائے گا من ھذا یعنی یہ کون ہے۔ اس کا دوسرا نیچے لکھا ہوا ہے ھذا رجلن۔ رجلن کے نیچے دیکھیے لکیر لگا ہوا ہے، یہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ تو ھذا کا مطلب یہ اور رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی، مرد۔ یہ دونوں معنی ہوتے ہیں، جگہ موقع مناسب کے اعتبار سے اس کو لگا لیا جاتا ہے۔ تو ھذا رجلن، یہ مرد ہے یا یہ آدمی ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس میں اور اس میں غور کیے ہوں گے کہ من میں پہلے ترجمہ نہیں آیا بلکہ بعد میں آیا، ھذا رجلن میں پہلے آیا۔ چونکہ یہ کوشچن مارک والا نہیں ہے یعنی من والا نہیں ہے، اس لیے اس میں پہلے ھذا کا ترجمہ ہوگا پھر رجلن کا ہوگا۔ اس کے نیچے لکھا ما ذالک، اس میں بھی تقریباً ویسا ہی ہے کہ کوشچن مارک لگا ہوا ہے۔ تو ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، من کا مطلب کون اور ما کا مطلب کیا، اور یہ دونوں کو اس میں استفہام کہتے ہیں۔ اس میں استفہام ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں اس سے پہلے والی جو سبق تھی اس کے اندر تھا کہ ھذا اور ذالک یہ دونوں اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اور یہ من اور ما یہ دونوں اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ تو ما کا مطلب ہوتا ہے کیا اور ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ تو ما ذالک، اور اس میں بھی دیکھیے کوشچن مارک لگا ہوا ہے چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ما ذالک مطلب وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس میں بھی سیم جیسے من ھذا کا ہم نے ترجمہ کیے کہ عربی میں پہلے لکھائے گا اور بعد والا جو الفاظ ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے اردو میں لائیں گے۔ ما ذالک یعنی وہ کیا ہے۔ اگلا ہے ذالک قردن۔ یہ قردن پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازو میں بندر کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے، ذالک قردن یعنی وہ بندر ہے۔ اس کے نیچے لکھا من ھذا، تو ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اور من کا مطلب کون۔ تو اس کا ہم ترجمہ میں الٹا بنائیں گے، یعنی ھذا کا پہلے اور من کا بعد میں، تو پورا سینٹنس ہو جائے گا یہ کون ہے۔ اور کوشچن مارک دیکھ رہے ہوں گے جہاں جہاں من لگا ہے یا ما آیا ہے وہاں وہاں کوشچن مارک آئے گا۔ تو یہ کون ہے، نیچے لکھا ہے ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ولدن کا مطلب آتا ہے لڑکا،
اور बाजू में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लड़के की तस्वीर बनी हुई है। मा ज़ालिका वह क्या है, और नीचे लिखा ज़ालिका हिमारुन। हिमारुन का मतलब आता है गधा, तो ज़ालिका हिमारुन वह गधा है। इसके आगे आप देख रहे होंगे एक नोट लिखा हुआ है, उस्ताद ऐसे इसमों के साथ मन और माँ का इस्तेमाल करके सवालात करें जिनको लड़का जानता है या जिनकी अरबी बताने की ज़रूरत नहीं, मसलन कलम, कुर्सी, उस्ताद, लड़का, बंदर, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट वगैरह। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह कर कर के सवालात किया जाए, यानी उस्ताद सवाल करेंगे और आपको इसका अरबी लिखना है, बनाना है। उसके नीचे लिखा है तर्जमा करो। इसमें लिखा यह कौन है, तो कौन के लिए हमने जैसा कि देखा कि मन इस्तेमाल होता है, मन मतलब कौन, और यह के लिए हाज़ा, तो इसमें हम पहले मन की अरबी लाएंगे, यानी ये जो बीच वाला कौन लिखा हुआ है तो इसकी अरबी हम अरबी लिखने में पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा मन हाज़ा, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके थे मन हाज़ा। ठीक, तो है के लिए आपको अलग से कोई अरबी लाने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि जब इसका अरबी में सेंटेंस पूरा हो जाता है जिसको जुमला कहते हैं, तो उसमें ख़ुद ब खुद मौका महल के एतबार से उसमें आ जाता है वो लफ्ज़ है का, वो आ जाता है अपने आप। तो यह कौन है, इसके लिए आपको लिखना होगा मन हाज़ा। इसी तरह आपको लास्ट में जहाँ पर मन लिखेंगे वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। अब इसका जवाब भी आपको लिखना है, तो आगे लिखा यह आदमी है, तो आपको इसमें लिखना होगा हाज़ा रजुलुन। ख़याल रहे जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा वहीं पे आपको अभी फ़िलहाल जो है उर्दू अरबी जो है पहले और बाद करना है, बाकी आगे का हम बताएंगे आपको। दूसरा इसमें लिखा हुआ है वह कौन है, तो इसका भी तर्जुमा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही कि पहले मन लाएंगे, मन और वह के लिए ज़ालिका आता है, तो इसके लिए मन ज़ालिका इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, मन ज़ालिका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मन ज़ालिका मतलब वह कौन है। इस तरह साइड में लिखा वह लड़का है, तो उसके लिए वह के लिए होता है ज़ालिका, तो यहाँ लिखेंगे ज़ालिका, और लड़का के लिए लिखेंगे वलदुन, तो ये पूरा ख़ुद ब खुद हो जाएगा वह लड़का है। इस तरह आपको नीचे पूरा तकरीबन इसको भरना है। बाकी अगर आगे आप कहेंगे कुछ दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपने सबक पर ध्यान दें, जितना ध्यान देंगे उतना आगे चल के आपको बेहतर होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।